نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوں گے کفن اپنا۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور ناظرین، آج جس موضوع پر آپ سے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جیسے آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے نہایت قابل قدر اور معزز محترم حضرت علامہ مفتی سردار علی حقانی صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان جو پاک ملک ہیں اور ہم نے کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا تھا، اور اس ملک کی بنیادوں میں علماء کرام کا خون شامل ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس نعرے کے وجود سے یہ ملک مرز وجود میں ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ بہت انتہائی افسوس اور درد دل کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک پاک ملک، شفاف ملک اور نام بھی پاکستان ہے، اگر ہم اسے علیحدہ کریں تو پاک آستان بنتا ہے۔ اس پاک دھرتی پر اور ملک اور ریاست کی مثال ماں جیسے ہوتی ہے۔ اس پاک ملک، پاک دھرتی کے اندر جب ایک عالم دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس عالم دین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ہم ذرا ہوش کے ناخن لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جہاں ملک کی بنیادوں میں علماء کرام کا خون شامل ہے اور کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک، جب اس ملک کے اندر علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، جب وہ عظیم لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو یہ کتنے افسوس اور درد دل کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ یہی علماء کرام جن کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت دین ہے اور علماء کرام نبی کے وارث ہیں۔ اور اسی ملک کے اندر جب علماء کرام حضور علیہ السلام کی وراثت کو لے کر آگے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور عوام تک اس بات کو پہنچاتے ہیں، اور پھر ہی ہم ان علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہی علماء کرام جب تک وہ ہمارے نکاح نہ پڑھائیں تب تک ہم پر بیوی حلال نہ ہو، اور جب تک وہ علماء کرام ہمارا جنازہ نہ پڑھائیں اس وقت تک ہمیں قبر میں نہیں اتارا جاتا، اور جب ہم ماں کے پیٹ سے نکل کر ماں کی آغوش میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک وہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت نہ پڑھے، اقامت نہ کہیں، اس وقت تک ہماری آنکھیں نہیں کھلتی،
لیکن افسوس اور درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج علماء پر تنقید بھی کی جاتی ہے، علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، علماء کرام کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ علماء کرام آخر کار ان کا قصور کیا ہے؟ آخر کار جرم کیا ہے؟ انہوں نے سروں پر حضور کی سنت پگڑی کو سجایا ہوا ہے، چہرے پر حضور کی سنت داڑھی کو سجایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے۔ شاید ان کے یہی قصور ہیں۔ انہوں نے مدارس اور مساجد میں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں صدائیں بلند کی ہیں، کیا ان کا یہ قصور ہے؟ یہ علماء کرام بھی اس ملک کے محب ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر، ہم نے اس دھرتی پر، ہم نے اس دھرتی کی آغوش میں جنم لیا اور ہم نے اس دھرتی کی آغوش میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ کو یہ میسج اور یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو انسان کا وقت مقرر ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے انسان نہیں جا سکتا۔ انسان کا جو وقت مقرر ہے وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں جا سکتا اور ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ رب کا فرمان ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا فیصلہ اٹل ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان علماء کرام کو نشانہ بنا کر، انہی علماء کرام کے اوپر حملے کر کے ہم اسے وقت سے پہلے انہیں رخصت نہیں کر سکتے۔ میرے معزز ناظرین اور سامعین، بات کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان علماء کرام کی قدر کریں، ان علماء کرام کی عزت کریں، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین کے ساتھ محبت کریں، تو جب ہماری محبت ان کے ساتھ ہوگی، جب ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہوگا، جب ہم ان کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہوگا تو انہی علماء کرام کے ساتھ ہوگا، اور جب ہمارا اٹھنا ہوگا تو انہی علماء کرام کے صفوں میں ہوگا۔ اللہ ہمیں علماء کرام کی، طلباء کرام کی، مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان سے دین کا اور بھی کام لے، اور اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب